جلسہ تو بڑا تھا. جلسہ تو ایشو نہیں ہے، میں ان پر کوئی بلو دی بیلٹ آنا نہیں چاہتا. مجھے آپ یہ بتا دیں، خان صاحب کا گھر میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے. آپ بنی گالا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ 300 کنال کے رقبے پہ گھر میں رہتے ہیں. یہ درست ہوگا اور ہے کہ جب آپ نے خریدی ہوگی زمین تو نسبتاً سستی ہوگی. آپ کی سستی زمین اگر مہنگی ہو جائے تو جسٹیفائیڈ ہے. اور اگر رائے ونڈ میں جب میاں شریف مرحوم نے جگہ خریدی تھی اس وقت قیمت کیا تھی اور آج قیمت کیا ہے، اس کے لیے آپ مارجن نہیں دیتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کھڑے ہو کے کہہ دیا، نثار علی خان صاحب کا تو سلپ آف ٹنگ تھا نا، 120 ارب میں اس جلسے میں موجود تھا بلکہ سٹیج کنڈکٹ کر رہا تھا. وہ کہنا 120 کروڑ چاہ رہے تھے، اس کی ہم نے وضاحت بھی کر دی. بات 120 کروڑ یا 120 ارب کی نہیں ہے. آپ فرد واحد ہیں، اکیلے آدمی 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ 600 کنال میں کے گھر میں اگر 50 افراد رہتے ہیں تو ان پہ تنقید کریں. یہ تنقید 10 مرلے یا 1 کنال کے گھر میں رہنے والا کر سکتا ہے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم انقلاب کے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے یہ اس کا دعویٰ نہیں کیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ جو کام ساری جماعتوں نے کیا آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. بھائی آپ الیکٹیبلز کو اکٹھا کر رہے ہیں. ابھی آپ جس جگہ کھڑے تھے وہاں پہ جو فیض ٹمن صاحب ہیں انہوں نے جماعت میں کون سی بدلی، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے، پیٹریوٹ میں چلے گئے. اس کے بعد پچھلے ٹینیور میں ہمارے پاس آگے ٹکٹ لینے بغیر بتائے کہ میرے پاس ڈگری جعلی ہے، ٹکٹ مل گیا، ایم این اے بن گئے. ڈگری جعلی جب سپریم کورٹ میں سامنے آ گئی ریزائن کرنا پڑا. پھر ٹکٹ لینے آئے، ہم نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھئی ٹکٹ نہیں دے سکتے، آپ کی تو ڈگری جعلی ہے. اب جو چار اس طرح ایک غلام عباس صاحب ہے وہاں کے، وہ نون لیگ، کاف لیگ، مشرف سب کو بھگتا کے اب آپ کے ساتھ آ گئے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر تو بھائی صاحب نے کوئی انجیکشن ایجاد کر لیا نیا کہ وہ انجیکٹ کریں گے لوگوں کو اور اس کے بعد وہ بالکل کلین ہو جائیں گے، پھر تو ٹھیک ہے. میں یہ آخر میں یہ کہوں گا، آپ کے جلسوں میں ضرور پرعزم لوگ موجود ہوں گے، آپ کی جماعت میں بھی یقیناً اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ جو لوگ آپ اکٹھے کر رہے ہیں نا، یہ جن نے اکٹھے کیے ہیں اس ملک میں پچھتایا ہے. آپ نے بھی پچھتانا ہے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے آپ. اچھا میں دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں الائنس کی بات نہیں ہے، ہم سیاسی جماعتیں ہیں. ایک صاحب ہیں وہ مسلسل ہوائی قلعے تعمیر کر رہے ہیں، وہ صاحب جو ہیں وہ ایک قومی سطح کی شخصیت ہے، پاکستان ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں اور ایک جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں، 14-15 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ مجھے معلوم ہے کہ وکٹیں اڑا دیتے ہیں، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چھکا لگاتے ہوئے ہمیشہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چھکا لگتا نہیں، لیکن ایک گیند سے 2 وکٹیں کئی دفعہ اڑا چکے ہیں. سن لیں ذرا بات. سٹیج پہ آپ کے ہوں لوٹوں کی بارات موجود اور جلسے کے شرکا ہوں پرعزم، تو یہ انقلاب کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ انقلاب کس طرح کا انقلاب ہے؟ آپ کے مینار پاکستان کے سٹیج سے لے کے سٹیج تک صرف لوٹوں کی بارات ہے. ایک آدمی بتائیں ایسا، ایک آدمی سٹیج پہ کون بیٹھتا ہے؟ حامد میر صاحب، آپ نے ساری زندگی سیاست کو آبزرو کیا. کون کر رہا ہے؟ وہی لوٹے کر رہے ہیں. او تو آپ بھی خلاف ہیں. میر صاحب میں تو ایک جنوین بات کر رہی ہوں. فائنینسنگ کون کر رہا ہے؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ سیاست کریں نا، آپ کہیں یار جیسے باقی کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. سب کو آپ گالیاں دیے جائیں اور آپ کے اپنے سٹیج پہ کیریکٹر والے لوگ ہی موجود نہ ہو. ہاں آپ کے جلسہ گاہ میں اچھے لوگ موجود ہیں.